مسیح یسوع کے قدوس نام میں ناظرین آپ کی سلامتی ہو۔ ہمیشہ کی طرح میں ہوں آپ کی ہوسٹ ستارہ سنیل، پاسٹر شفیق کمل کے ساتھ پروگرام حتمی سچائی کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ بائبل پر کیے جانے والے اعتراضات پر مشتمل ہے، اور ہم نے اپنا پروگرام انہی سوالوں سے ترتیب دیا ہے جو آپ کی طرف سے آئے ہیں۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پاسٹر صاحب، ہم اپنے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ شکریہ۔ اور آج کا بھی جو ہمارا پروگرام ہے پاسا وہ بائبل پر کیے جانے والے اعتراضات پر ہے، اور پہلے سوال کی جانب ہم بڑھیں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک ہمارے ویورز ہیں، انہوں نے ایک سوال بھیجا ہے ہماری طرف۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے تو وہ نظر کیوں آتے تھے؟ کیونکہ یہ تو ساری دنیا جانتی کہ خدا نظر نہیں آتا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بیٹے بھی تھے اور وہ خدا میں سے خدا تھے، تو ان کے نظر آنے کی وجہ کیا تھی؟ شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، لیکن یہ سوال صدیوں پرانے سوال کی بازگشت ہے۔ مسیح یسوع جب اس دنیا میں آئے تھے تو میں نے کسی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ چونکہ خدا انسانی تاریخ میں داخل ہوا تھا، اس لیے دنیا بھر کے لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں نے کوشش کی کہ اس واقعے کو ہم ریکارڈ کریں، یا کم سے کم اس پہ اظہار خیال تو ضرور کریں۔ تو اس وقت بھی جب مسیح آیا تھا تو کچھ لوگوں نے یہ نظریہ قائم کر لیا تھا کہ مسیح ایک ہیولا تھا، ایک سمجھیں کہ کوئی ہوا کی بنی ہوئی چیز تھی جو نظر نہیں آتی تھی۔ جس طرح دھوئیں میں آپ تلوار مارے تو آر پار ہو جاتی ہے، تو دھواں کٹتا تو نہیں۔ تو ڈوسٹزم کا یہ نظریہ تھا، تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ وہ حقیقی نہیں تھا۔ تو شاید یہ بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو تو نظر نہیں آنا چاہیے تھا۔ دوسرا نظریہ یونانیوں کا اور بھی کئی قوموں کا یہ نظریہ ہے کہ خدا بے نیاز ہے۔ وہ شاید بے نیاز سے مراد یہ ہے کہ وہ پتھر کا بنا ہوا ہے، اس کے پاس جذبات نہیں ہیں، اس کے پاس محبت نہیں ہے، اس کے پاس یہ غصہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، یعنی جذبات سے آ رہی ہے وہ۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ خدا بہت دور رہتا ہے اور اس کو دور ہی رہنا چاہیے، یہ بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں بہت دور رہتا ہے اور شاید وہ ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ اس قسم کے لوگوں کے نظریات ہیں، اور انہی نظریات کی وجہ سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم خدا تک پہنچے، اور بہت سارے لوگوں نے خدا تک پہنچنے کی کوشش کی۔ پہنچے یا نہیں پہنچے یہ الگ بحث ہے۔ بہرحال بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جنہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ کو کہا کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور مسیح یسوع کے زمانے میں بھی اس کے حواریوں نے یہ کہا کہ سرکار ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت محمد جب اس دنیا میں تھے تو رسول اسلام سے بھی لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتے تھے تو لوگوں نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اور سورہ بنی اسرائیل کی 90 آیت میں یہ لکھا ہوا آپ اب بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فلپس نے مسیح یسوع سے کہا تھا کہ ہم باپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اور دوسری جگہ اقبال ہی کا ایک شعر ہے کہ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ جنت نہیں مجھے چاہیے، یہ دوسروں کو دے دے، میں خدا کے آمنے سامنے روبرو اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں کے ذہن میں تو یہ بات ہے کہ خدا نظر نہیں آتے، نظر آنا چاہیے۔ اب حضرت عیسیٰ کے بارے میں، مسیح یسوع کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا اگر وہ خدا تھے تو وہ نظر کیوں آتے تھے؟ یہ اس فلسفے کو، اس تھیالوجی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے خدا آسمان پر ہے، آسمان پر اس کا تخت ہے، لیکن محبت کی وجہ سے خدا انسان بن کے نیچے آ گیا تھا، اور ہمارے جیسا انسان بن کے آ گیا تھا۔ اس نے تجسم اختیار کر لیا تھا، کیونکہ جب تک وہ تجسم اختیار نہیں کرتے وہ بنی نوع انسان کو بچا نہیں سکتے تھے، اس کا کفارہ نہیں لے سکتے تھے۔ تو اس وجہ سے وہ نظر آتے تھے،
ہمارے ساتھ چلتے پھرتے تھے, بات چیت کرتے تھے, انسانوں کے درمیان رہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے بڑا مشنری تھا جو جس علاقے میں آیا, جن لوگوں میں آیا, ان جیسا بن کے ان کی زبان, ان کا کلچر اڈاپٹ کیا, تو بالکل وہ نظر آنا چاہیے تھا, وہ نظر آتا تھا جب وہ انسان بنا ہوا تھا. اس لیے ہمارا خدا کے بارے میں یہ ماننا ہے کہ وہ بیک وقت انسان بھی تھے, کامل انسان بھی تھے, کامل خدا بھی تھے. ٹھیک, اس لیے ان کا نظر آنا کوئی بہت عجیب بات نہیں. ہاں, کیونکہ وہ انسانی روپ میں ہاں, آئے ایک تھے. لحاظ سے عجیب بات بھی ہے, بہرحال یہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے, بس اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں, لیکن اصل جو اعتراض ہے وہ میں بعد میں جو ہے وہ ڈسکس کروں گی. پہلے میں ایک بائبل کا حوالہ کوٹ کرنا چاہتی ہوں, بلکہ انجیل کا ایک حوالہ پڑھنا چاہتی ہوں. ابلیس نے یسوع کو ہیکل کے کنگرے پر لے گیا اور کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں سے نیچے گرا دے. آپ جانتے ہیں یہ مسیح یسوع کی جب آزمائش ہو رہی تھی اس سے ریلیٹڈ ہے, اور کہا کہ لکھا ہے وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں, مبادا کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. یسوع نے کہا, فرمایا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. اب اصل جو اعتراض ہے وہ ان صاحب کا یہ ہے کہ لکھا تو یہ تھا کہ مسیح یسوع کودیں گے اور فرشتے جو ہے وہ انہیں سنبھال لیں گے, مگر مسیح یسوع نے تو اس کا الٹ ہی کر کے دکھا دیا. اور اس کا ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے مطابق, اس حوالے کے مطابق بائبل جو ہے وہ جھوٹی ٹھہری ہے. دیکھیں مسیح یسوع, آپ کیا کہتے ہیں اس مسیح یسوع مداریگر نہیں تھے کہ آپ نے فرمائش کی اور وہ مداری کرنا شروع ہو جائے. ہمارے ساتھ بھی بہت دفعہ لوگ ایسے ایسے سوال کر دیتے ہیں کہ مجھے کبھی کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے کہ یہ کون سا سوال آپ جو مجھ سے کر رہے ہو بھائی. بہرحال مسیح یسوع کا جو مکالمہ تھا ابلیس کے ساتھ, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شاید ان کو کانٹیکس سمجھ نہیں آیا. آپ نے نیلام گھر ایک پروگرام آتا تھا, بلکہ ٹی وی پہ کئی پروگرام اس قسم کے آتے ہیں اسٹوڈنٹس کے خاص کر. ایک شعر ادھر سے آئے گا اور دوسری پارٹی میں شعر بامقابلہ شعر. سم ٹائم تو شعر کے مقابلے میں شعر بولنا, سم ٹائم یہ ہے کہ ایک ٹیم نے جہاں سے شعر ختم کیا دوسری نے اسی حرف سے شعر کو شروع کرنا ہوتا ہے. اب وہاں پہ میں کوئی تقریر کرنا شروع کر دوں تو مجھے کہیں گے یہ بیوقوف ہے, اس کو پتہ ہی نہیں پروگرام کیا ہے. پروگرام تو یہ ہے کہ انہوں نے شعر جو ختم کیا وہ الف سے ختم ہوا, آپ الف سے شعر شروع کرو, کہیں گے کہ نہیں. مسیح یسوع کا بھی یہ جو مقابلہ تھا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ابلیس مسیح یسوع کے ساتھ جو مقابلہ کر رہا تھا وہ ایسی ڈیبیٹ کر رہا تھا کہ بائبل کی آیت اٹھاتا تھا اور پیش کر دیتا تھا. تو اور ذرا جو بھی آیت اٹھاتا تھا وہ مس کوٹ کر رہا تھا. تو وہاں پہ یسوع مسیح اس کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ تو نے بائبل کی یہ آیت تو پڑھ لی تو یہ نہیں پڑھی. اچھا, تو آپ یہ دیکھیں کہ تینوں باتوں کے جواب میں مسیح یسوع نے کلام خدا سے ریفرنس ہی کوٹ کیا ہے. اور چونکہ وہ مس کوٹ کر رہے تھے تو مسیح یسوع اس کو بتا رہے تھے کہ چیزیں آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہیں ہوتی, کنٹیکسٹ کے مطابق ہوتی ہے. اس لیے یہ جو یسوع مسیح کو انہوں نے کہا تھا, مسیح یسوع نے بہت اچھا جواب دیا کہ بائبل میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. البتہ جہاں کہیں ایمانداروں کے لیے بھی یہ بات ہے کہ ایسا مقام آئے گا, سچویشن ایسی ہے کہ آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہے, تو پھر آپ نے وہاں پر اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہے. آپ کی گردن بھی کٹتی ہے تو کٹے, آپ نے ایمان کا اظہار کرنا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ خدا کو آزمانے کے لیے یا تماشا دکھانے کے لیے یا مداری دکھانے کے لیے لوگوں کو کہے گا یہ دیکھو میں یہ بھی کر سکتا ہوں. یہ کلام, یہ ایمان اس طرح کا نہیں ہے. اس لیے مسیح یسوع نے کہا کہ بھئی آپ چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پڑھتے ہو. ٹھیک, ہاں ٹھیک پیسہ. ہاں, مثلاً اس سے پہلے بھی جو اس نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے فرما کے روٹی بن جائے. ٹھیک ہے, تو مسیح یسوع نے کیا کہا کہ تو نے یہ نہیں پڑھا کلام میں لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ ہر ایک اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. تو آپ کانٹیکسٹ کو اور اس موقع کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کریں, پھر شاید آپ کو سمجھ آئے. امید ہے ناظرین آپ کو اس سوال کا جواب بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا, اور اگر آپ اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھیں تو اس کے مطابق بائبل جو ہے وہ جھوٹی نہیں ٹھہرتی ہے, اور کس طرح سے خدا نے بلکہ مسیح یسوع نے ابلیس کا مقابلہ جو ہے وہ کیا کلام کے حوالے سے, کلام کی تشریحات اس کو پیش کر کے. مجھے ایک اور بات یاد آ گئی بلکہ کہ مسیح یسوع سے ایک سوال پوچھا گیا جب انہوں نے ہیکل میں صفائی کی اور کوڑا پکڑا اور چوکیاں الٹ دیں. تو سوال کیا گیا مسیح یسوع سے کہ تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے. تو اب یہ مجھے بتائیں کہ یہاں پر وہ
اپنے علم کی تشنگی کے لیے سوال نہیں کر رہے تھے، وہ پھنسانے کے لیے کر رہے تھے. تو اب ہم کہیں کہ جی مسیح یسوع کو سوال کا جواب ہی نہیں آتا تھا. مسیح یسوع نے کہا کہ بھئی میں بھی تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یوحنا کا بپتسمہ آسمان کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے؟ کانٹیکسٹ دیکھنا ہے کہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو مسیح یسوع نے ان کے سوال کا جواب نہیں دیا. جب اینڈ میں اچھا پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں پتا، تو مسیح نے کہا میں بھی تمہیں نہیں بتاتا. تو کانٹیکسٹ سمجھنا ہوتا ہے. اب دوسری جگہ ہم کہتے ہیں کہ مسیح یسوع کے پاس علم کے معرفت کے سارے خزانے موجود تھے، تو یہاں کیوں نہیں بتا؟ نہیں، مسیح یسوع کو پتا تھا کہ یہ ٹرک لگا رہے ہیں، یہ مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے نہیں پوچھ رہے. جی بس اب ایک تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. یسایہ 7:14 میں ایک پیشن گوئی کی گئی تھی. اس میں یہ پیشن گوئی تھی کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے. مسیح یسوع کا نام ایمینویل رکھنے کا جو ہے وہ اس میں اشارہ ملتا ہے، لیکن اسے پوری بائبل اگر ہم دیکھ لیں تو کہیں پر بھی اسے ایمینویل کے نام سے پکارا نہیں گیا. وجہ یہ ذاکر نائک بھی یہ اعتراض کرتا ہے کہ جی پیش گوئی تو یہ تھی کہ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے. مسیح یسوع جب پیدا ہوئے تو اس کا نام تو ایمانویل نہیں رکھا گیا، اور حالانکہ متی نے بھی اس پیش گوئی کا ذکر کیا، کہیں پہ ہم نہیں دیکھتے کہ اس کو ایمانویل کے نام سے پکارا گیا. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا کہ مسیح یسوع نے سوال کے جواب میں سوال کر دیا. میں بھی سوال کر دیتا ہوں کہ بھائی سورہ 61 میں لکھا ہے کہ سورہ کون سی؟ یہ قرآن مجید میں سورہ 61، نام میرے ذہن سے نکل گیا. اس میں بھی لکھا کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا. تو اب حضور کا نام تو محمد تھا. سورہ صف میں، جی سورہ صف میں کل ہی پروگرام کیا. جی. تو اب یہ دیکھیں کہ احمد اور محمد، اب آپ اس کی کہیں گے نہیں تشریح کریں گے، ہم تشریح کریں گے کہ دونوں کی روٹ ایک ہے. اچھا، تو اگر تشریح کرنے کی بات ہے تو ہمیں بھی حق ہے کہ ہم اس کی تشریح کریں. ہم اس بات کی صحیح. یہ جو ہے نا ایمانویل، یہ دراصل ایک لفظ نہیں ہے، بعد میں ایک لفظ کی شکل اختیار کر گیا. اچھا، یہ ایکچولی اما نو ایل، یہ ایک سینٹنس ہے، گاڈ از ود اس. جی، تو اس کا معنی جی. تو اب یہ دیکھیں کہ مسیحی تھیالوجی یہی ہے کہ خدا مجسم ہو گیا اور انسانوں کے درمیان. ابھی پہلے سوال میں بھی ہم نے یہ کہ وہ انسان بن کے انسانوں کے درمیان میں آ گیا. اور جب وہ یروشلم کی گلیوں میں انسانوں کے درمیان چل رہے تھے تو یہ بات سچ نہیں ثابت ہوئی، گاڈ از ود اس، کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. پھر سعود آسمانی کے وقت انہوں نے یہ بات کہی بھی کہ دیکھو میں ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوں. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. پاس اب ذرا پرانے دور میں چلتے ہیں. ابھی پرانے عہد میں نوح کا طوفان جب آیا تھا، ایک سوال آج ہمارے ایک ناظرین نے بھیجا اور انہوں نے کہا ہے کہ ذرا یہ بھی پوچھیں پاسا صاحب سے کہ خدا نے نوح کو کتنے جوڑے پاک جانوروں کے کشتی میں شامل کرنے کا حکم دیا تھا؟ کیونکہ کہیں پہ لکھا ہوا کہ 2 جوڑے لے کر آنا ہے، کہیں پہ لکھا ہے 7 جوڑے لے کر آنا ہے. ذرا وضاحت کریں اس کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. ہاں جی. پچھلے کئی پروگرامز میں یہ آپ کو بتاتا رہا ہوں یا بتانے کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ سم ٹائم آپ کو جو کنٹراڈکشن نظر آتی ہیں جی، وہ انگلش کی ایک مثل ہے کہ تھنگز آر ناٹ ایز دے سیم. چیزیں جیسی نظر آتی ہیں دراصل وہ ویسی ہوتی نہیں ہیں. مثلاً یہ ستارے جو ٹمٹماتے نظر آتے ہیں، ایکچولی ان کی لائٹ مستقل جل رہی ہوتی ہے، لیکن یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے. اور سخت گرمی میں صحرا کے اندر بعض اوقات دور آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ پانی ہے، اور اگر کھجوریں ہیں تو کھجوروں کا عکس بھی نظر آتا ہے. لیکن جب آپ قریب پہنچتے ہیں تو وہاں پہ کوئی پانی نہیں. اس کو سراب کہتے ہیں. اگین ہماری نظر کا دھوکہ. تو سم ٹائم انسان کو کچھ چیزیں نظر نہیں آتی یا تضاد ہے نہیں ہے، لیکن اس کو تضاد نظر آ رہا ہے. یہاں پہ بھی ایسا ہی تضاد کوئی نہیں ہے. یہ بات تو ٹھیک کہی کہ کہیں پہ لکھا 2 جوڑے، کہیں پہ 7 جوڑے، یہ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ پورا نہیں پڑھ رہے. جو بد دیانتی ہے کہ پورا نہیں پڑھ رہے، وہ صرف مطلب کی بات نہیں، مطلب کی بھی نہیں پڑھ رہے. یہ بس وہ ان کا نشانہ چوک جاتا. اچھا، جو ہر جاندار تھا اس کا جوڑا جوڑا ہی کہا گیا تھا، لیکن پاک جانوروں کا جوڑا جوڑا اب کرسچینٹی کے اندر یا بائبل کے اندر پاک جانور کا ذکر ہے، وہ ہے جن کی یا تو قربانی کرتے ہیں یا وہ کھانے کے لیے. تو جن کی قربانی کرتے ہیں ان جانوروں کی ضرورت ہوتی ہے.
زیادہ ضرورت ہوتی ہے. مطلب اولڈ ٹیسٹامنٹ تو بھرا پڑا کہ آپ کبوتروں کا جوڑا لو, آپ بکری, ہاں بکری کی قربانی کرو, برے کی قربانی کرو, یہ تو جانور ہے, بیل کی قربانی کرو. تو جو قربانی کے جانور تھے ان کی زیادہ اس لیے ان کے ساتھ ساتھ جڑے کہا گیا. ادروائز باقی کے دو کا تو دیر از نو کنٹراڈکشن, سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. بس اب اگلے اپنے سوال کی طرف چلتے ہیں. کیا یوحنا ہی وہ ایلیا تھا جس کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی تھی؟ کیونکہ اگر ہم متی کے مطابق دیکھتے ہیں تو وہاں پہ یہ مرقوم ہے کہ ہاں وہی تھا, لیکن اگر ہم یوحنا کے مطابق چلتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے نہیں, وہ نبی نہیں تھا. ذرا بیان کریں, اس کی وضاحت کریں. ٹھیک. اصل میں ایلیا کے بارے میں پیش گوئی تھی کہ ایلیا آئے گا. اب یہ جب پیش گوئی تھی تو یہودی لوگ ایلیا کے انتظار میں تھے, یہودی لوگ مسیح یسوع کے بھی انتظار میں تھے, یہودی لوگ وہ نبی کے انتظار میں بھی تھے. ایلیا کے بارے میں یہودیوں کی جو غلط فہمی تھی وہ سمجھتے تھے کہ وہی ایلیا آ جائے گا, بات یہ نہیں تھی. تو یوحنا سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا تو ایلیا, تو وہ تو صحیح کہہ رہا تھا کہ میں ایلیا نہیں ہوں, کیونکہ وہ خدا نہیں تھا, وہ انسان تھا, اور اس کو یہی پتا تھا کہ میں یوحنا ہوں, میرے شناختی کارڈ پہ یوحنا لکھا ہوا, میری رجسٹریشن یوحنا کے نام سے ہے. تو اس نے صحیح جواب دیا. لیکن یہ بات صرف خدا بتا سکتا ہے جو علم اور معرفت کے خزانے رکھتا ہے. تو اس لیے مسیح یسوع سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا وہ یہی ہے. یہ وضاحت یوحنا نے نہیں کی, نہ وہ کر ہی سکتا تھا, مسیح کر سکتا تھا اور مسیح نے یہ کر دی. تو کنٹراڈکشن نہیں ہے. یوحنا انسان ہوتے ہوئے اپنے آپ کو یوحنا ہی سمجھتا تھا, لیکن دراصل اس پیش گوئی کے مصداق وہ ایلیا کے مشن کو لے کے آگے بڑھ رہا تھا, اور یہ بات مسیح نے اس کی کلیریفیکیشن کر دی. تو کنٹراڈکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. صاحب چھوٹے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ بابل میں قید رہنے کے بعد مسیح کے پیدا ہونے تک کتنی پشتیں گزری ہیں؟ بمطابق متی تو 14 پشتیں لکھی ہیں, مگر اگر ان کو کاؤنٹ کیا جائے, ان کو گنا جائے تو صرف 13 پشتیں بنتی ہیں. ٹھیک, یہ وضاحت طلب ہے. میں بتاتا ہوں. یہ جو پشتیں ہیں دراصل متی نے ان کے 3 سیٹ بنائے. ہاں جی, 14 کے 3 سیٹ بنائے. تو آخری آیت جو ہے جب یہ سیٹ ختم ہو گیا پشتوں کے, اس میں اس نے اس کا جواب خود دے دیا. آپ اس کو میتھ کے حساب سے سننے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جو رائٹر ہے وہ کیا کاریگری کر رہا ہے یا کیا کہنا چاہ رہا ہے, اس کے مائنڈ میں کیا. اس نے 14 سیٹ اس لیے بنایا کہ لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی رہے. اس وقت یہ بائبل, انٹرنیٹ, یہ ساری چیزیں, موبائل فون یہ نہیں تھی, زبانی یاد کرنا اس وقت زیادہ تھا. تو اس نے جو سیٹ بنایا وہ کرتا کیا تھا کہ ایک سیٹ 14 کا بنایا, تو جو آخری جہاں پہ ختم کرتا ہے تو دوسرا سیٹ جب شروع کرتا تو وہ اسی نام سے شروع کرتا تھا. اچھا, اب آپ دیکھیں. اچھا ہاں, وہ کلیئر کرنے کے لیے مزید پاس پڑھ رہے ہیں. میں یہی متی پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت پڑھ رہا ہوں. اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے زمانہ میں یوسیا سے یکونیا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے. تو یہاں پر 14واں نام یکونیا آ گیا. اب آگے آ جائیں. اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے بعد یکونیا سے سلاطیل. اچھا, وہ جہاں اینڈ کر رہا ہے وہ پھر نیکسٹ والا اسی سے وہی سے شروع کرتا ہے, یاد کرنے والوں کو آسانی ہو. اینڈ میں دیکھیں اس نے اصول بھی بیان کر دیا کہ میں نے کیا کیا. 17ویں آیت دیکھیں, اس میں اس کا جواب ہے. لکھا پس سب پشتیں ابراہیم سے داؤد تک 14 پشتیں ہوئیں, اور داؤد سے لے کر گرفتار ہو کر بابل جانے تک 14 پشتیں ہوئیں. اب آپ نے دیکھا کہ داؤد کا نام پھر اس نے لے لیا. اچھا, اور گرفتار ہو کر بابل جانے سے لے کر مسیح تک پھر 14 پشتیں ہوئیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے اس کو بیان کر رہا. آپ کے سمجھنے میں غلطی ہے. ٹھیک ہے, اگر غلطی ہے تو آپ ضرور اس کو پڑھ سکتے ہیں, کوئی مذائقہ نہیں ہے. متی کی انجیل کے پہلے باب میں آپ یہ ساری پشتوں کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. اچھا پاس صاحب, اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. کیا یسوع نے اپنی صلیب خود اٹھائی تھی یا شمعون قرینی نے اٹھائی تھی؟ ہمارا ایمان تو یہی ہے کہ مسیح یسوع نے صلیب اٹھائی تھی. پہلی بات کہ صلیبی واقعہ کو پہلا واقعہ نہیں تھا. رومی دھڑا دھڑ لوگوں کو صلیب کی سزا دے رہے تھے, اور ایسا نہیں ہے کہ ان کو طریقہ نہیں آتا تھا. آپ اس زمانے کا کلچر سمجھنے کی کوشش کریں اور کرسچن تھیالوجی سمجھنے کی کوشش کریں, تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کیا کلچر اس وقت کا یہ تھا کہ
رومی جب حکومت کرتے تھے تو جس ایریے پہ ان کی حکومت تھی کسی بھی شخص کو بیگار میں پکڑ کے کام لے سکتے تھے، اور چلنا 1 کلومیٹر تک بیگار میں کام لے سکتے تھے کہ چل بھی یہ بوجھ اٹھا 1 کلومیٹر تک میرے ساتھ جا، یہ مفت میں، مطلب کوئی پے نہیں کرنا اس کو، یہ فری ایسے میں. ہی تھا. اس لیے مسیح یسوع نے جو بات یہ کہی ہے نا کہ تو اگر کوئی تمہیں 1 کوس تک چلنے کو 2 کوس چلا تو جا. 2 کوس، اس کی وجہ یہی تھی کہ اگر 1 کوس تک آپ چلتے ہیں تو آپ نے اس پہ کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو آپ کو چلا ہی سکتا قانون کے مطابق. آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی میں تیرے کو وہاں تک چھوڑ کے آؤں گا تاکہ تیرا کام تو پورا ہو، یہ احسان ہے آپ کا. تو پاسا پھر وہ نیکی کر کے تو پھر احسان والی بات ہو گئی نا. وہ تو نہیں تو وہ تو پھر نیکی سمجھتا بھی نہیں ہے نا، لیکن ہمیں نیکی تو کرنی ہے نا، نیک کام تو ہم نے کرنے ہیں. وہ احسان جتانے کے لیے نہیں کر رہا، صحیح، نیکی کرنے کے لیے کر رہا ہے کہ میں نیکی کروں. اچھا ٹھیک ہے، اب آ جائیں کہ یسوع مسیح نے اپنی صلیب خود اٹھائی تھی. صلیب ایک ایسا معاملہ ہے جس کے لیے مسیح یسوع خدا سے انسان بن گیا تھا. صلیب ایک ایسا معاملہ ہے جس کے لیے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سینکڑوں کی تعداد میں پیش گوئیاں کی گئی ہیں. اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 300 پیش گوئیاں جو ہیں وہ صلیب پہ آ کے منتقل ہوتی ہیں. تو یہ آل آف اے سڈن پیش آنے والا واقعہ نہیں ہے. زبور 22 میں 16 ایسی باتیں ہیں جو صلیب پہ آ کے پوری ہوتی ہیں صرف ایک زبور کے اندر. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ جو مسیح یسوع کے پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے، یہ نیو ٹیسٹامنٹ میں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن اس زبور میں لکھا ہوا ہے. اس سے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاؤں میں بھی کیل ٹھوکے گئے تھے. تو صلیب اٹھانے کا بھی آپ یسایہ 53 باب پڑھیں، پوری کہانی ساری وہی. ہاں صلیب، ٹھیک ہے نا. تو صلیب مسیح یسوع نے اٹھائی تھی کیونکہ یہ کفارے کی صلیب تھی. صحیح. ہاں، شمعون کرینی والا کیا واقعہ. کہتے ہیں کہ راستے میں مسیح یسوع کو جب ٹھوکر لگی تو انہوں نے شمعون کرینی کو بیگار میں پکڑا کے صلیب اٹھا. اب قادیانی حضرات نے ایک فلسفہ گھڑ لیا. انہوں نے کہا کہ اس وقت وہ جو گارڈ تھے ان کی ڈیوٹی بدلنے کا ٹائم تھا، تو وہ ڈیوٹی بدل کے چلے گئے، دوسرے گارڈ آ گئے، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ شمعون ہوا، اسی کو لے گئے، اسی کو صلیب چڑھا دیا. تو یہ جو ہم شکل والا نظریہ اس کو بھی اس سے ری انفورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسیح کی جگہ کوئی اور مصلوب ہو. اچھا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نظریہ بھی ایک پاکستانی سوچ سکتا ہے کیونکہ ہمارے کلچر میں اس قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں. رومن کلچر میں یا آج کے دور میں کہوں کہ امریکہ کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی پولیس والے نے یا کسی جج نے یا کسی آفیسر نے یا کسی منسٹر نے ایسی کوتاہی کر دی. وہاں نہیں ایسا ہوتا، لیکن ہمارے ملکوں میں ایشین کنٹریز کے اندر یہ کلچر عام ہے، ہو جاتا ہے ایسا. لیکن آپ یہ سوچیں کہ یہ واقعہ روم میں ہو رہا تھا، رومی حکومت اس کو صلیب دینے کے لیے. اچھا، پھر جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس نے صلیب اٹھائی نہیں تھی. یہ شاید ترجمے کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں. یسوع مسیح کو ٹھوکر لگی ہے اور گھٹنا نیچے لگ گیا، آپ سمجھیں. تو اس نے پیچھے سے اس کو اٹھا کے سہارا دیا، اوپر کیا ہے، تو مسیح یسوع اپنے قدموں پہ کھڑے ہو گئے. اتنا ہی کیا ہے. اچھا، اٹھائی نہیں ہے کہ مسیح یسوع کہا کہ تو ہٹ اب میں اس کو لے کے چلتا. ایسا نہیں ہوا. صلیب مسیح یسوع کے کندھوں پر ہی تھی ہمیشہ، یاد رکھیے گا. تو اس لیے کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. آپ کے سمجھنے میں، آپ کے تراجم میں کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن وہ صلیب مسیح یسوع کے کندھوں پر ہی تھی. ٹھیک. پاس صاحب آپ نے کافی تفصیلی اس سوال کا جواب دیا. پاس صاحب ہم اپنے پروگرام کے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اور میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. پاک کلام میں لکھا ہے کہ ہر صحیفہ خدا کے الہام سے ہے. تمام تحریریں خدا کی دی ہوتی ہیں اور کارآمد ہیں، لیکن عبرانیوں کے مطابق تو یہ کمزور اور بے فائدہ ہے. شریعت یعنی کمزور اور بے فائدہ ہے. اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کون سی بات مانیں، پہلی والی درست ہے یا عبرانیوں والی؟ تو گویا یہ سوال بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹراڈکشن. ہاں جی، اختلاف. میرا تو بڑا پکا دعویٰ ہے کہ بائبل میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. اور کنٹراڈکشن اس لیے نہیں ہے کہ یہ خدا کا دیا ہوا الہام ہے، اور خدا وہ ہستی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، اور کائنات کے اندر اتنا مضبوط اور مربوط نظام خدا نے قائم کیا ہے، اس سے ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ اس نے اس طرح لکھ دیا ہوگا کہ اس میں کنٹراڈکشن ہے. نو، اگر یہ لکھا ہے کہ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے اور یہ کارآمد ہے اور ہماری اصلاح کے لیے ٹھیک ہے،
تو یہ بالکل بات درست ہے. پھر میرا تو یہ بھی ماننا ہے کہ خدا کا کلام لوہے کے قلم اور ہیرے کی نوک سے لکھا گیا ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اور مسیح یسوع کے الفاظ میں کہ آسمان اور زمین تو ٹل سکتے ہیں لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. تو عبرانیوں کے خط میں بھی جو آپ بات کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, وہ لکھا ہوا ہے کہ شریعت اب کمزور اور بے فائدہ, لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پولس کیا کہہ رہے ہیں. دراصل وہ فلسفیانہ بات کرتے ہیں جو عام بات لوگوں کے سروں سے گزر جاتی ہے. سم ٹائم ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. بائبل کی جو تعلیمات ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں 613 قوانین ہیں جن کے متعلق اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی لکھا ہے کہ ان قوانین کو مانو تو اس میں تمہارے لیے زندگی ہے, زمین پر تیری عمر دراز ہوگی, ٹھیک ہے, وغیرہ وغیرہ. اچھا, مسیح یسوع نے بھی کہا کہ اگر تو ان حکموں کو مانے تو اس میں زندگی, رائٹ. تو ان میں زندگی, ان قوانین میں کوئی خامی نہیں ہے. مثلا ڈیکالاگ 10 احکام کہ تو چوری نہ کرنا, تو جھوٹی گواہی نہ دینا, تو زنا نہ کرنا, تو خون نہ کرنا, لالچ نہ کرنا, یہ گولڈن قوانین ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ گولڈن قوانین خدا کی ذات نے دی ہے, ان میں جھول نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بائبل کہتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. آدم کو کہا جس دن تو نے گناہ کیا تو مرا. اب اگر گناہ کی مزدوری موت ہے اور اس سے آپ معافی چاہتے ہیں تو بائبل کہتی ہے کہ بغیر قربانی کے معافی نہیں, بغیر خون بہائے معافی نہیں. ان قوانین کے اندر جو مسئلہ ہے وہ قوانین کے اندر نہیں ہے, وہ انسان کی اہلیت کے اندر مسئلہ ہے. سمجھنے میں مطلب نہیں, سمجھنے بھی نہیں ہے. سمجھتا وہ ساری باتیں ہیں, ویسے بھولا بن جائے تو الگ بات ہے, سمجھتا ساری باتیں ہیں. بائبل کہتی ہے کہ دل لا علاج اور ہیلے باز ہے. آپ ان قوانین, مثلا چوری نہ کرنا, آپ کے پاس 1,00,000 دفعہ موقع تھا چوری کرنے کا, آپ نے نہیں کی, ٹھیک ہے نا, تو آپ خدا کی نظر میں راست باز ہو گئے. لیکن ایک دفعہ آپ بہک گئے اور آپ نے چوری کر لی, تو بائبل کہتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. اب آپ نے جو 1,00,000 دفعہ چوری نہیں کی تھی اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا, کیونکہ آپ کو تو سزائے موت ملے گی. میں ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں کہ آپ کو سزائے موت دی جا رہی ہو, کالا کپڑا آپ کے چہرے پہ چڑھایا ہو اور تختہ دار کی طرف آپ جا رہے ہیں, پولیس والوں نے آپ کو پکڑا ہوا ہے, اور میں 1,00,000 روپے کا چیک کاٹ کے آپ کی جیب میں ڈال دیتا ہوں. آپ مجھے بتائیں آپ کو اس چیک کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے نا. تو آپ نے, تو یہی قوانین ہے. قوانین کا جو شریعت کا مسئلہ ہے کہ آپ نے 1,00,000 دفعہ ان کو مانا لیکن ایک دفعہ خلاف ورزی کر دی تو سزائے موت کے حقدار ہے. اس لیے یہ قوانین اس لحاظ سے تو اچھے ہیں کہ یہ گناہ کی نشاندہی کرتے ہیں, لیکن یہ بچا نہیں سکتے. بچاتا خدا کا فضل ہے. اس لیے بوتھ اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ یہی بات کرتے ہیں کہ راست باز ایمان ہی سے زندہ رہ سکتا ہے, اعمال کی وجہ سے نہیں. بہت شکریہ آپ کا پاس صاحب. آج کے جتنے بھی اعتراضات تھے آپ نے بہت خوبی سے, باصفائی سے ان تمام سوالوں کے جوابات دیے. ناظرین, امید ہے ہمارا پروگرام آج کا آپ کو پسند آیا ہوگا. ایسے بہت سارے سوالات جو آپ کو سمجھ نہیں آتے ہیں, جو آپ کے لیے الجھن کا باعث بنتے ہیں, ہمارے پروگرام میں ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو ملیں گے. اگر آپ کچھ بھی ایسا جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور پاسٹر صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. چلتے ہوئے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی, سچ بولیے, سچ سنیے اور سچ سننے کی جرت پیدا کیجیے. خدا مسیح یسوع کا فضل ہمیشہ آپ پر ہوتا رہے. شکریہ.